بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی و بارک وسلم۔ بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اقدس سے محبت پیار ہمارا ایمان ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی نہیں بلکہ آپ سے جڑی ہر چیز لائق تکریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آل و اولاد، اصحاب اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، معاملات، حتیٰ کہ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ موجب اتباع ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، پیاری سنتوں اور طریقوں کو اپنانا بھی عین تقاضائے ایمان ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت کا علم ہوگا۔ جشن ولادت یوں منائیں کہ محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر سیرت پاک پڑھیں، اپنائیں اور دنیا آخرت سنوار لیں۔ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایت امام ترمذی رحمہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اللہ کے نبی نہ بہت طویل القامت تھے اور نہ بہت چھوٹے قد کے، نہ شدید سفید رنگ کے۔ آپ کے بال نہ بہت گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بال گھنے اور کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کے بعد آپ نے 10 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا اور تقریباً 13 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ تقریباً 60 سے کچھ زائد عمر گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ جسمانی طور پر آپ پیکرِ حسن و جمال تھے، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ بہت تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں سخت تھے۔ یہ اس دوران کی کیفیت ہے جب جنگ اور مشقت کے کام کی وجہ سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں پر سختی طاری ہو گئی تھی۔ سر مبارک اور سر کی ہڈی بڑی تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلندی سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ چہرہ اقدس گولائی لیے ہوئے تھا، سفید سرخ رنگ تھا، آنکھیں بڑی اور بہت سیاہ تھیں، پلکیں لمبی تھیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے مابین خاتم نبوت تھی۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، سب سے زیادہ کشادہ سینہ والے، سب سے سچے لہجے والے، سب سے زیادہ نرم خو، خاندانی طور پر سب سے معزز، جو آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا، جو آپ سے میل جول رکھتا محبت کرنے لگتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگاتا تھا۔ آپ کا رنگ بہت صاف اور پیشانی کشادہ تھی۔ ابرو کماندار اور کامل تھے، آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، اور دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو ناراضی کے وقت خون سے پر ہو جاتی تھی۔ ناک کے بانسر کی بلندی حسن و ہمواری کے ساتھ تھی۔ آپ پر نور چھایا ہوا تھا۔ جو آپ کو غور سے نہ دیکھتا وہ آپ کو ایک مغرور سردار سمجھتا۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخساروں پر گوشت کم تھا، کشادہ دہن تھے، دانت علیحدہ علیحدہ تھے، گردن حسن و کمال کے ساتھ حد درجے روشن تھی، نہ فربہ تھے نہ لاغر، پیٹ اور سینہ برابر تھے، کشادہ سینہ تھا۔ پاؤں کا حصہ جو زمین پر نہیں لگتا تھا وہ زمین سے دور ہوتا۔ پاؤں بہت نرم اور مساوی تھے، چال باوقار تھی۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے۔ آسمان کی طرف دیکھنے کی نسبت آپ کی نظر زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی۔ آپ صحابہ اکرام کو آگے کر دیتے اور خود ان کے پیچھے چلتے اور ملنے والے کو سلام میں پہل کرتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چاندنی رات میں دیکھا۔ آپ نے سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو،
بخدا آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوئے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک شخص نے پوچھا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ جب آپ تکلم فرماتے تو یوں نظر آتا گویا آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت چکور کے انڈے کی طرح تھی۔ ایک روایت میں ہے کبوترے کے انڈے کی طرح تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ کے بال کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تھے۔ آپ بالوں میں مانگ نکال لیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ آپ کی قمیص کی آستین کلائی تک تھی۔ آپ سرخ رنگ کی سوتی چادر اپنے کندھوں پر ڈال لیتے۔ یمن کی خوبصورت چادروں کو سب سے زیادہ پسند فرماتے۔ ابو رمسہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو سبز رنگ کی 2 چادریں زیب تن فرمائے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سفید رنگ کے کپڑے استعمال کرو، زندہ لوگ اسے پہنیں اور اپنے مردوں کو اس میں کفن دو، یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صبح آپ بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ کر باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے تنگ آستینوں والا رومی جبہ بھی استعمال فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزوں کی تفصیل کچھ اس طرح ملتی ہے۔ نجاشی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالص سیاہ رنگ کے 2 موزے بطور تحفہ بھیجے۔ آپ نے انہیں پہنا اور وضو کرتے ہوئے ان پر مسح فرمایا۔ آپ نے تسموں والے جوتے بھی استعمال فرمائے۔ آپ نے صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا۔ آپ پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنتے اور اتارتے وقت بائیں پاؤں سے جوتا اتارتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کے بارے میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضرت عائشہ نے پیبند لگی ہوئی ایک چادر اور ایک موٹا تہبند نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت ان 2 کپڑوں کو پہنا ہوا تھا۔ آپ کا تہبند نصف پنڈلیوں تک ہوتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آپ ایسے تھے گویا آپ کے چہرے پر سورج چل رہا ہے۔ میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی کوئی نہیں دیکھا، گویا زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا ہو۔ آپ کی چال ایسی تھی جیسے بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہوں۔ روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوراک کے بارے میں جو تفصیل ملتی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی سیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا، البتہ مہمانوں کی موجودگی میں آپ سیر ہو کر کھا لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آل محمد مہینہ بھر آگ نہ جلاتے، ہمارا گزارا کھجور اور پانی پر تھا۔ آپ نے ابو الہیثم انصاری کے باغ میں کھجوریں اور بکری کا گوشت کھایا اور ٹھنڈا پانی بھی نوش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے انداز کے بارے میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں انگوٹھا، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو چاٹ لیا کرتے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے کھانا نہیں کھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید خوراک کی تفصیل سیدہ عائشہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر مسلسل 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ کی روٹی اکثر جو کی روٹی ہوتی تھی۔ آپ نے سفید آٹے کی روٹی بھی کھائی۔ آپ نے کبھی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہ کھایا، نہ اچار نہ چٹنیوں کو استعمال فرمایا اور نہ کبھی باریک آٹے کی روٹی استعمال کی۔ حدیث کے راوی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کس طرح کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کھانا تناول فرماتے تھے۔ یہ وہ مسنون اور سادہ طرز زندگی ہے جسے ہم سب اپنا سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے۔ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ سفینہ مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، میں نے آپ کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ آپ نے فرمایا، زیتون کھاؤ، اس کا تیل سر پر لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں آپ کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا گوشت پیش کیا، آپ نے اسے کھایا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہ کیا۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے ایک رات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان تھا، آپ کے لیے بھنا ہوا گوشت لایا گیا، آپ نے چھری سے کاٹ کر اسے تناول فرمایا اور آپ میرے لیے بھی چھری سے کاٹ کر پیش کرتے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گوشت لایا گیا اور آپ کے سامنے دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا، آپ نے اسے کاٹ کر کھایا۔ ابو عبید سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کروایا، آپ کو دستی کا گوشت بے حد پسند تھا، میں نے آپ کی خدمت میں دستی پیش کی، پھر آپ نے فرمایا مجھے اور دستی دو، میں نے آپ کو پھر دوسری دستی پیش کی، آپ نے فرمایا مجھے دستی دو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بکری کی کتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خاموش ہو جاتے تو میں جب تک کہتا رہتا تم مجھے دستی دیتے جاتے۔